بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں اسموگ کی صورتحال نہایت تشویشناک ہو چکی ہے، خصوصاً پنجاب کے شہروں جیسے کہ لاہور، ملتان اور فیصل آباد میں۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو چکا ہے، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے تجاوز کر گیا تھا، جو انتہائی خطرناک ہے۔ اس آلودگی کا بڑا سبب صنعتی اخراج، گاڑیوں کی بڑھتی تعداد، ناقص ایندھن اور فصلوں کی باقیات کو جلانا ہے۔ حالیہ اقدامات میں حکومت نے تعمیراتی کاموں پر پابندی، بھٹوں اور صنعتوں کو عارضی بندش اور اسکولوں کو آن لائن تعلیم کی طرف منتقل کرنے جیسے اقدامات کیے۔ اسموگ کی وجہ سے صحت پر نہایت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سانس کی بیماریاں، گلے اور آنکھوں کی جلن اور دیگر طبی مسائل بڑھ رہے ہیں۔ بچوں اور حاملہ خواتین پر اس کے خاصے سنگین اثرات پڑ رہے ہیں۔ آخر یہ اسموگ ہے کیا؟ اسموگ دو الفاظ اسموک اور فوگ کا مرکب ہے، جس کا مطلب ہے دھوئیں اور دھند کا آمیزہ۔ یہ فضائی آلودگی کی ایک قسم ہے جو خاص طور پر سردیوں کے موسم میں زیادہ عام ہوتی ہے۔ اسموگ کی وجہ سے ماحول دھندلا اور زہریلا ہو جاتا ہے، جو انسانی صحت اور ماحول دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسموگ کے بننے کی بنیادی وجوہات میں گاڑیوں کا دھواں، گاڑیوں سے خراج، کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ اور دیگر گیسز ہیں۔ فیکٹری اور کارخانوں سے نکلنے والا گندا دھواں، زرعی فضلہ یعنی کہ جو فصلوں کے مڑ جلا دیے جاتے ہیں اس سے جو پیدا ہوتا ہے۔ غیر معیاری ایندھن کا استعمال، کوئلے، لکڑی اور دیگر غیر معیاری ایندھن کا بے دریغ استعمال، کم ہوا کا دباؤ اور سرد موسم میں دھند کے ساتھ دھوئیں کا ملاپ۔ اسموگ کے اثرات صحت پر، نظام تنفس کی بیماریاں، دمہ، برونکائٹس اور کھانسی، آنکھوں، ناک اور گلے میں جلن، دل کی بیماریوں کا خطرہ، قوت مدافعت میں کمی، پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ، اور ماحولیات میں سورج کی روشنی کا کم ہونا، فصلوں کی پیداوار میں کمی ہونا، درختوں اور نباتات پر منفی اثرات۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے ذاتی احتیاطی تدابیر: ماسک پہنیں، غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں، صاف پانی کا زیادہ استعمال کریں، گھروں میں ہوا صاف کرنے والے پودے لگائیں، گاڑیوں اور دیگر ایندھن کے استعمال کو کم کریں۔ اجتماعی اقدامات میں فصلوں کے مڑ جلانے پر پابندی ہو اور صاف توانائی مثلاً شمسی توانائی کو فروغ دیں۔ اسموگ کے اثرات سے بچنے کے لیے طب یونانی میں جڑی بوٹیاں اور قدرتی اجزاء شامل ہیں، جن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم چند نسخوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے مولی اور شہد۔ مولی کے رس سے شہد ملا کر صبح نہار منہ پینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہوتی ہے اور بلغم ختم ہوتی ہے۔ یہ نسخہ کھانسی اور گلے کی خراش میں بھی مفید ہے۔ دوسرے نمبر پر ہلدی اور دودھ۔ ہلدی اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات رکھتی ہے۔ رات کو گرم دودھ میں آدھا چائے کا چمچ ہلدی ملا کر پینا پھیپھڑوں کو صاف کرتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ عرق گاؤ زبان۔ گاؤ زبان کے عرق کا استعمال دل و دماغ کو سکون دیتا ہے اور نظام تنفس کو مضبوط بناتا ہے۔ اسے دن میں ایک بار پینا جسم سے زہریلے مادے نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ اور ادرک کی چائے۔ لونگ اور ادرک کے پانی میں ابال کر چائے تیار کریں۔ یہ نظام تنفس کی صفائی، کھانسی کے خاتمے اور گلے کی سوزش میں مدد دیتی ہے۔ سفید موسلی۔ سفید موسلی کے صفوف کا استعمال پھیپھڑوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اسے شہد کے ساتھ ملا کر دن میں ایک بار استعمال کریں۔ بنفشہ کا قہوہ۔ بنفشہ کے پھولوں کو پانی میں ابال کر قہوہ تیار کریں۔ یہ پھیپھڑوں کی صفائی اور کھانسی میں بے حد مفید ہے۔ پودینے کا استعمال۔ پودینے کے پتوں کو پانی میں ابال کر بھاپ لیں۔ بھاپ لینے سے پھیپھڑوں میں جمع دھواں اور زہریلے مادے ختم ہو سکتے ہیں۔ عمومی تدابیر میں دن میں زیادہ پانی پئیں تاکہ جسم میں زہریلے مادے خارج ہوں۔ دھوپ میں وقت گزاریں تاکہ وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو۔ گھر کے اندر ہوا کو صاف رکھنے کے لیے ہوا صاف کرنے والے پودے لگائیں۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ، اپنے محلے اور اپنے ملک کا خیال رکھیں۔ اپنی حفاظت کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔